الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين اعبدوني هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. محترم اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور رمضان المبارک ہمیں عطا فرما دیا. میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے تعلق والے پچھلے سال رمضان المبارک میں موجود تھے لیکن آج موجود نہیں ہے. اور میرے بھائیوں، پتہ نہیں آنے والے سال میں، آنے والے رمضان المبارک میں ہم میں سے کتنے ہوں گے اور کتنے نہیں ہوں گے. اس لیے اس موقع کو غنیمت جان کر کے چاہیے کہ رمضان المبارک کی قدردانی کرے اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے. رمضان المبارک کا نام شہر الغفران رکھا گیا ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے. یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس کے علاوہ. ابلیس سے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ آدم تو مٹی سے بنایا گیا ہے اور اس کی خاصیت ہے پستی، اور مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اس کی خاصیت ہے بلندی. تو اس نے تکبر کیا، واستکبر وکان من الکافرین. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم سنایا فاخرج منہا فانک رجیم، کہ یہاں سے نکل جاؤ تم مردود ہو چکے ہو. شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے مہلت دے دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دے دی، انک من المنظرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم قیامت تک زندہ رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دے دی. تو شیطان نے کیا کیا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تاکہ اب میں آپ کے بندوں کو آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ میں، آپ کے بندوں میں سے اکثر ناشکرے ہوں گے، شکر گزاری نہیں کریں گے، کہ میں آپ تک آپ کے بندوں کو پہنچنے نہیں دوں گا. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے قسم اٹھا کر کے شیطان نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تاکہ خدا کی قسم میں ضرور بھی ضرور سب کو بہکاؤں گا، سب کو گمراہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے وہ دو آدمی میں جھگڑا ہو رہا ہو اور ایک آدمی قسم کھا کے کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں یہ کر کے رہوں گا، ویسے شیطان نے قسم اٹھا کر کے کہا تاکہ میں سب کو بہکا کر کے رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا، تو انہیں نہیں بہکا سکتا ہے. پھر شیطان نے اور درخواست کر دی کہ مجھے طاقت چاہیے. شیطان نے کہا کہ مجھے طاقت چاہیے انسانوں کو بہکانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں سب سے پہلی طاقت تو یہ دی جاتی ہے کہ انسان کو تم دیکھ سکتے ہو، انسان تمہیں نہیں دیکھ سکتا ہے. دوسری کہ تمہاری تعداد سے انسانوں سے کہیں زیادہ ہوگی، ایک انسان کے حصے میں کئی شیطان آئیں گے. اور تیسری چیز جو طاقت دی شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ یہ کہ تمہیں نہ تو کھانے کی فکر ہے، نہ کمانے کی فکر ہے، نہ سونے کی فکر ہے، کہ تمہیں کوئی فکر نہیں، تم آزاد ہو. تمہارا 24 گھنٹے کا کام یہ ہے کہ تم میرے بندوں کو بہکاؤ گے. اب شیطان 24 گھنٹے لگا ہوا ہے کہ اپنے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہٹا کر کے، اس کو اپنے رب سے ہٹا کر کے، اس کو بہکا کر کے گمراہی پر لے جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ اس کے بہکاوے میں نہ آ کر کے جنت میں داخل ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم عاہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری طاقتیں دے دی
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَنسَانِهُ الشَّيْطَانُ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ۔ غلطی تو، بھول تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، انسان سے ہوئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ شیطان نے بہکا دیا۔ جیسے ایک ماں کہتی ہے کہ اس کا دوست اس کو بہکا کر کے کہیں لے جائے، غلط جگہ پر غلط کام کرا دے، تو ماں کیا کہتی؟ میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، اس کے دوست نے اس سے گناہ کام کرا دیا، بیٹے کی غلطی کو دوست کے سر پر ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کیوں بنایا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بناتا ہی نہیں تو سارے لوگ عبادت ہی کرتے رہتے، کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا کہ بہکایا جائے اور راستے سے ہٹا جائے۔ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ ایک حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو معاف کرنا چاہیں گے اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے سر ڈال دیں گے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ماں اپنے بچے کے گناہوں کو دوست کے سر پر ڈال دیتی ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو معاف کرنا چاہیں گے اس کے گناہ شیطان کے سر ڈال دیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے ان کو بہکایا تھا۔ حالانکہ بھول تو انسانوں سے ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں، شیطان نے بہکایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سب بندوں کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں، کرنی تھی مغفرت اس لیے بہانے بنا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مغفرت کرنی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہانے بنا کر کے پیش کر دیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ بہانہ ہے کہ اپنے بندوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ عام کر دے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت عام ہوتی ہے، اور کوئی اگر عقل مند انسان پڑھا لکھا، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی اللہ کا ولی یہ بتا دیں کہ فلاں وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، تو سب لوگ چھوڑ کر کے اس وقت میں دعا کے لیے لگ جائیں گے کہ اس وقت میں فلاں ولی صاحب نے بتایا، فلاں مفتی صاحب نے، فلاں عالم صاحب نے بتایا اور بڑے معتبر آدمی ہیں، تو سارے آدمی کام دھندا چھوڑ کر کے دعا میں لگ جائیں گے۔ اور ولیوں کے ولی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ہم میں سے کتنے جو دعا کرتے ہیں اس وقت ہم اپنی حاجتیں ایک دوسرے کے سامنے تو لے کر کے پھرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت انسان جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دے۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بڑے بڑے شیطانوں کو اٹھا کر کے قید کر دیا جائے تاکہ میرے بندوں کو بہکا نہ سکیں۔ یہ رمضان المبارک ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم غسل کر لو۔ کسی آدمی سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو اور اس کو کوئی آدمی کہے کہ بھائی غسل کر لے، تو اس کی پسینے کی بدبو ختم ہو جائے گی جب وہ غسل کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا جو مہینہ دیا ہے وہ اس لیے کہ جو 11 مہینے میں جو ہم نے گناہ کر کے اپنے بندر کے اندر بدبو پیدا کر لی ہے، تب وہ روزے رکھ کر کے عبادت کر کے رمضان المبارک میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر کے وہ اپنے جسم کی بدبو ختم کر لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی اور روحانی طور سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے مہینہ عطا کیا ہے۔ اب عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس مہینے کی قدردانی کر لے، اس مہینے کی قدردانی کر لے، نہیں تو مہینے اور سال ہماری زندگی سے گزر رہے ہیں، یہ بھی گزر جائے گا۔ اتنے سال کی ہماری عمر ہو چکی ہے، اس میں کئی ایک رمضان آئے ہیں، جس نے رمضانوں کی قدردانی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، اور جنہوں نے قدردانی نہیں کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مہینہ آیا اور ان کے لیے ایسے گزر گئے۔ تو اس لیے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا۔ اگلے سال کا بھروسہ نہیں کہ رمضان المبارک عطا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے جو کرنا ہے آج کرنا ہے۔ اپنی زندگی کو آج گناہوں سے پاک کرنے کی نیت کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کو قید کرا دیا، حکم دیا بڑے بڑے شیطانوں کو قید کر دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطانوں کو قید کر دیا گیا تو رمضان المبارک میں بھی انسان گناہ کرتے ہیں، تو پھر گناہ کیسے ہوتے ہیں؟
تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے شیاطین ہیں ان کے وجہ سے گناہ انسان کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جو 11 مہینے اس نے گزارے ہیں ان کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر ان گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ گناہ ابھی بھی کیے جا رہا ہے شیطان کے قید ہونے کے بعد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو قید کرایا تاکہ میرے بندوں کو بہکا نہ سکے،